بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ارسلان احمد اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پاور آف تھاٹس، سوچ کی طاقت۔ اچھا، سوچ کی طاقت کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا سوچ کو دیکھتے ہیں کہ سوچ ہوتی کیا ہے۔ ایک نارمل انسان، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن میں کتنی سوچیں سوچتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق ایک نارمل انسان ایک دن میں 50,000 سے 70,000 سوچیں سوچتا ہے۔ سوچ سکتا ہے نہیں، سوچتا ہے۔ یعنی کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک نارمل انسان کے مائنڈ میں ہر دن، ہر روز 50,000 سے 70,000 تک، یعنی کہ بٹوین 50,000 ٹو 70,000 تھاٹس ایک نارمل انسان کے کو آتی ہیں، سوچیں آتی ہیں 24 گھنٹوں میں۔ اور اگر ہم ایسے سوچیں کہ بھئی 50,000 سے 70,000 سوچیں، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل جناب، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، جو تھاٹس ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں، وہ تھاٹس جو ہیں ان کی ہمیں زیادہ تر سوچوں کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سوچ ہم تک آ رہی ہے یا کیا سوچ ہم سوچ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، دوسرے الفاظ میں، کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، بس ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک نارمل انسان کو 50,000 سے 70,000، یعنی کہ 50,000 ٹو 70,000 تھاٹس پر ڈے ایک نارمل انسان کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے، اس ریسرچ کو سمجھیے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، پسند آ جائے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل کی آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم بات کر رہے تھے پاور آف تھاٹس کی، سوچوں کی طاقت کی، لیکن اس سے پہلے ہم سوچوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ سوچ ہوتی کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں، سوچ کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ لیکن گہرائی میں جانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن پیدا کرنا نہیں ہے۔ میں جو باتیں آپ سے کروں گا وہ میری ریسرچ ہے، اور جتنی بھی ریسرچز میں نے کی ہیں، جو انشاءاللہ تعالی میری ویڈیوز میں آپ کو ملیں گی، ان ریسرچز میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ اس کتاب کا ہے جو الکتاب ہے۔ الحمدللہ قرآن شریف کو میں نے ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد میری جو ریسرچز تھیں ان کو ایک ڈائریکشن ملی، اور میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان ریسرچز کو اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو ہے شامل کیا جائے۔ اچھا، اب ہم سوچ کی بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ بالکل میرے ساتھ جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات کے ساتھ متفق ہوں، اختلاف بالکل ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو صرف تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی بھی سوال اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو بالکل آپ کامنٹس میں ان سوالوں کو آپ ڈسکرائب کیجیے گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کے سوالوں کا جو ہے جواب دوں، اور آپ لوگوں کو جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی پراپر آپ کو گائیڈنس بھی ملے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سوچ کی اگر اب ہم بات کریں تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ سوچ وہ واحد پراپرٹی ہے انسان کی، یا ایک واحد خصوصیت ہے کہ جس پہ انسان کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں، مکمل کنٹرول دیا گیا ہے۔ مطلب میں اس بات کو تھوڑا سا مزید آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو میں موو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو موو کر سکتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، اور سوچنے کے بعد میں اپنے اس ہاتھ کو موو کر رہا ہوں۔ لیکن کیا میں ہمیشہ ہر حال میں اس ہاتھ کو موو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ابھی میں اس ہاتھ کو اپنی سوچ سے بالکل موو کر رہا ہوں، لیکن کیا مجھے پورا اختیار دیا گیا ہے کہ میں ہر حال میں اس ہاتھ کو موو کر سکوں گا؟ میں اس ہاتھ کو صرف اور صرف اس وقت تک موو کر سکتا ہوں جب تک یہ پورا کا پورا، آپ کہہ لیجئے کہ میرا یہ جو باڈی اسٹرکچر ہے، اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں جا کے اس کی بات کریں تو نروس سسٹم سے لے کر میرے یہ جتنے بھی اس ہاتھ کے اندر جتنے بھی آپ کہہ لیجئے کہ مسلز ہیں، وہ سب کے سب مسلز اگر پراپر کام کر رہے ہیں اور بونز پراپر ہیں تو ہی میں اس ہاتھ کو موو کر سکوں گا۔
ادروائز میں اس ہاتھ کو موو نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا جسم ہمیں ملا ہے، اس جسم کے اوپر ہمیں مکمل اختیارات نہیں دیے گئے. ہمارے جسم پہ ہمیں صرف اس وقت تک کا اختیار ہے جب تک اس جسم کا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایکسپائری ڈیٹ نہیں آ جاتی، اس وقت تک اس جسم پہ ہمارے اختیارات ہیں، اور اس جسم کو ہم جیسے بھی موو کرنا چاہیں وہ ہم موو کر سکتے ہیں. لیکن ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اختیارات دیے ہیں، اور وہ آبجیکٹ کیا ہے، وہ خصوصیت کیا ہے، وہ ہے ہماری سوچ. ہماری سوچ ہی واحد ایسی چیز ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں. اس کے اوپر اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. آپ جو سوچنا چاہیں آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو جس مرضی ایکسٹریم تک لے جائیں، چاہے اب آپ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جائیں، چاہے اس کو نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جائیں. لیکن یہ واحد اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، جس کے اوپر آپ کو آپ کا پورا اختیار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا، آپ کو جتنی چیزیں ملی ہیں اس دنیا میں، تو خیر آپ کو جو ملا ہے وہ سوچ ملی ہے. بلکہ اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیٹیل ٹاپک جو ہے وہ رکھیں گے، ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ روح اور سوچ کا در حقیقت کیا کمبینیشن ہوتا ہے یا کیا کنیکشن ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی اگر ہم روح کی بات نہ کریں، ہم صرف سوچ کی بات کریں، تو آپ کو جو چیز دی گئی ہے اس میں سوچ ایک ایسی چیز ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کا مکمل اختیار ہے. لیکن یہ جو فزیکل باڈی آپ کو عطا کی گئی ہے، اس کے اوپر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. انسان جو ہے وہ بہت کچھ کرتا ہے اپنی اس باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، ایکسرسائزز کرتا ہے، باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اور بہت ساری جو ہے ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ایون اب تو لوگ خوبصورت بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کے اختیار میں صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آ جاتی. لیکن یہ جو سوچ آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ سوچ آپ کے اختیار میں ہمیشہ رہے گی. جب تک آپ زندہ ہیں تب بھی، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت بھی یہی سوچ ہوگی جو آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. سوچ بیسیکلی کیا ہے؟ سوچ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک صفت ہے نا، کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کن فیکون ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ کی صورت میں عطا کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، وہ کریٹ کرتا ہے. وہی جو اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ جو کچھ کریٹ کرنا چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی. آسمانوں کو بنانا چاہا، آسمان بنا دیے. انسان کو بنانا چاہا، انسان تخلیق کر دیا. تو وہ جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے. یہی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا کی ہے، اور یہ انسان کی سوچ ہے جو تخلیق کرنا چاہے وہ تخلیق کر سکتی. ہم پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں، پھر ہم سوچ کی طاقت کی طرف آتے ہیں. انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، پہلی بات آپ یہ جان لیجئے کہ آپ جو کچھ بھی سوچیں گے، چاہے آپ اچھا سوچیں، برا سوچیں، نیگیٹو سوچیں، پازیٹیو سوچیں، آپ جو کچھ بھی سوچیں گے وہ تخلیق ہو جاتا ہے. اس کی ایک فزیکل ایکزسٹنس ہوتی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ سوچیں گے آپ ایک ایگزسٹنس کو کریٹ کر دیں گے، وہ بن جائے گی، وہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ خصوصیت ملی ہے آپ کو. آپ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم بچپن سے لے کے اب تک کتنی سوچیں سوچ رہے ہیں، وہ سب کچھ ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد بہت کچھ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 50,000 سے 70,000 سوچیں ایک انسان ایک دن میں سوچتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ بیسیکلی انسان جو ہے اس کو وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے. اتنی ساری کریشنز جو ہے وہ انسان
تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سوچتا ہے، اور جب انسان جو سوچتا ہے وہ سوچ جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو انرجی دیتی ہے، اس کو پاور دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اعمال جو ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، جو سوچیں وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ 50,000 سوچیں انسان سوچ رہا ہے، تو وہ 50,000 تھاٹس جو ہیں وہ اتنی زیادہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ایک ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے سوچیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان کی ہیبٹس ہوتی ہیں، جو ہیبٹس بنتی جاتی ہیں، انہی ہیبٹس کی بیس پہ ہر ایک انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، جو لوگ مائنڈ سائنسز میں بہت آگے پہنچ چکے ہیں، یا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسپریچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی رسپیکٹیو پرسن کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی اس کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ کیسے پہچانتے ہیں؟ یہی جو سوچیں ہوتی ہیں، وہ سوچیں ایک حالہ بنا کے اس کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ وہ کھلی کتاب کی طرح سے ہوتا ہے، ہر ایک انسان اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو شخصیت ہے انسان کی، یہ بیسیکلی کہاں سے کریٹ ہوتی ہے؟ اس کی سوچوں سے، کیونکہ سوچ سے عمل بنتا ہے، عمل جو ہے اس سے عادات بنتی ہیں، اور جیسی انسان کی عادات ہوتی ہیں اس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ اور جو شخصیت ہوتی ہے انسان کی، در حقیقت وہ ڈیفائن کرتی ہے اس انسان کی قسمت کو، اس انسان کی ڈیسٹنی کو۔ تو ایک بات تو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، ہماری جو قسمت ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، ہماری قسمت خراب ہے۔ ہماری قسمت کو کیا ہو گیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو اپنے دماغ سے بالکل نکال دیجئے، آپ کی قسمت خراب نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کی قسمت خراب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تمہارا رب کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب جو ہے، وہ جو آپ سے اتنے پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرے اور آپ کی قسمت کو خراب بنا دے؟ در حقیقت یہ سوچ ہوتی ہے ہماری جو خراب ہوتی ہے، جو بیسیکلی کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں یہ فیل کراتی ہے کہ بھئی قسمت میں کوئی خرابی آ گئی۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ قسمت خراب ہے تو اس سوچ کو آپ بہتر کرنا شروع کر دیں۔ اپنی سوچ کو بہتر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچوں کو پڑھنا ہوگا۔ اپنی سوچوں کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے اندر اپنے آپ کو کھنگالنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ سے بہت دور ہیں، یقین مانیے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو مادی دنیا ہے، ہم اس میں بہت تیزی کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس ریس میں ہم موجود ہیں، شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے، فلانا ہم سے آگے نکل جائے گا، وہ پڑوسی جو ہے وہ ہم سے بہت آگے چلا جائے گا، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، وہ ہمارا فلانا کزن ہے وہ آگے چلا جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اس دوڑ میں نا، اس بھاگ دوڑ میں ہم کہیں پر کھو چکے ہیں، ہم اپنے آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے قریب ہونا ہوگا، اپنے قریب ہونا ہوگا۔ اور جب آپ اپنے قریب ہو کے اپنی سوچوں کو پڑھنا شروع کریں گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کہاں پر ہے۔ تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کس پرابلم کو آپ نے اپنے اندر سے ریموو کرنا ہے، کون سی ایسی سوچ ہے جو آپ کی قسمت میں خرابی پیدا کر رہی ہے، کس سوچ کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ سوچ پاورفل ہوتی ہے، سوچ طاقتور ہوتی ہے، اور بہت طاقتور ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوچ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کریٹ کرتی ہے، وہ تخلیق کرتی ہے۔ جو بھی آپ کی سوچ ہوگی وہ ایک وجود کریٹ کرے گی۔ دیکھیے ایسے ہی تو نہیں انسان جو ہے وہ خلا میں بھی چلا گیا، انسان نے ہوائی جہاز بنا لیے، انسان نے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ اب تو انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے، یعنی کہ آئی ٹی کی جو ورلڈ ہے وہ کتنا زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ترقی کر چکی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی سوچ سے۔ وہی جو سوچ ہے نا، جب وہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا تخلیق جو ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ ریسرچ ہوتی ہے یا جو بھی انوینشن ہوتی ہے، اس کی تخلیق اسی وقت ہو جاتی ہے جب اس کی سوچ آتی ہے، تخلیق ہو چکی ہوتی ہے، صرف اس کا ہمارے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ
آپ اس سوچ کی طاقت کا استعمال کریں تو وہ سوچنا شروع کر دیں جو سوچ جو آپ جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، آپ وہ سوچیں سوچنا شروع کر دیں. اور مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھا ہی چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا اور برا سوچیں گے تو برا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اچھا سب کچھ اچھا سوچنا شروع کر دیجیے. آپ یہ مت سوچئے کہ میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، میں اس پرابلم میں آ جاؤں گا اس پرابلم میں آ جاؤں گا. نہیں، اچھا بہترین سوچنا شروع کر دیں. یقین کر لیجئے سب سے پہلے تو کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا. آپ جب یقین کریں گے تو یہ جو آپ کی یقین کی سوچ ہے، یہ یقین کی سوچ آپ کو آپ کی ایک وہ تخلیق آپ کو عطا کرے گی. یا یوں کہہ لیجئے جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، میں اسی تناظر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ تخلیق ہوتی ہے آپ کی. جب بھی آپ کچھ سوچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے. تو یہ جو یقین والی تخلیق ہوتی ہے نا، جب آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے تو آل دا ٹائم آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ایک ایسی تخلیق ہو رہی ہوگی، ایک ایسی جو ہے کریشن آ رہی ہوگی جو یقین سے بھری ہوئی ہوگی. اور جب آپ پوری طرح سے یقین سے بھر جائیں گے تو پھر سوچئے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ لائف میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ سب کچھ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ بہترین کر سکتے ہیں. یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے. آپ جیسے جیسے اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے، وہ اس طریقے سے آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتے جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ خود سے اپنی قسمت لکھ رہے ہیں، آپ اپنی قسمت کو کس طرح سے بدل رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی سوچوں میں ہمیں وہ پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے، وہ پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کے اندر آ جائے. اگر ہم اپنی لائف میں پازیٹیوٹی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے، یا ہم اپنی لائف کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچوں کے اندر سے وہ جسے کہتے ہیں نا میل کچیل کو، گندگی کو نکالنا ہوگا. اس کی جگہ ہمیں دینی ہوگی ان سوچوں کو جو سوچیں مثبت ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی. اور جو پازیٹیو سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انرجیٹک ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ پازیٹیو سوچ ہے یقین کی سوچ. اور یقین جب آپ اس کے اوپر کرتے ہیں جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، تو اس سے زیادہ پازیٹیو کوئی سوچ نہیں ہو سکتی. اچھا، اب اس بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کا کریٹر ہے، اگر آپ اپنے کریٹر پر یقین رکھ رہے ہیں، یقین کی سوچ کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. آپ جو کوئی بھی سٹیپ لینا چاہتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا ہے جو اس پوری کائنات کا، اس دنیا کا کریٹر ہے. اچھا، اب اس بات کو آپ تھوڑا سا سمجھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی گیم کھیل رہے ہوں گے، چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے، ان کو کسی نہ کسی آبجیکٹ کے اوپر یقین ہو جاتا ہے. کسی کو کسی پتھر پہ یقین ہوتا ہے، کسی کو کسی انسان کے اوپر یقین ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر یقین کر رہا ہوتا ہے اور اس نے بیسیکلی اپنی سوچوں کو اس کے تابع کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس کی سوچوں کی آپ طاقت کو دیکھیے کہ اس کی سوچ کی طاقت جو ہے، یا اس کی جو یقین کی طاقت ہے، وہ کتنی، آپ کہہ لیجئے کہ کس لیول کی ہوگی. لیکن وہی یقین کی طاقت جب آپ اس کے اوپر لے جائیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنی بات کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا پاؤں، مطلب میری بات میں کوئی مشکل بات نہ ہو، آسانی کے ساتھ جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات آپ تک پہنچا پاؤں. کہ جب آپ یقین کریں گے اس طاقت کے اوپر جس طاقت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو طاقت لامحدود ہے، پھر سوچئے کہ آپ جو تخلیق کر رہے ہیں وہ لامحدود کو تخلیق کر رہے ہیں. اور جب آپ ایسا کچھ تخلیق کر رہے ہیں تو سوچئے کہ آپ کو آپ کی شخصیت کے ساتھ کتنی طاقت جڑ رہی ہے، کتنی زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے آپ کی شخصیت پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، مثبت سائڈ کی طرف جا رہی ہے. اچھا، اب اس بات کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو کوئی دو راہیں نہیں ہوگی، اور آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ کیوں آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ شرک میں نہ پڑیں. کیوں آپ کا رب آپ کو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک کرنا ہے.
کیونکہ جب آپ یقین اپنا اس طاقت کے علاوہ کسی بھی اور طاقت کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ شرک کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ اپنے یقین کو آپ نے جوڑنا ہے تو صرف اس طاقت کے ساتھ جوڑیے جو کریٹر ہے اس پوری کی پوری کائنات کا۔ جب آپ اس طاقت کے ساتھ اپنے یقین کو جوڑ لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے در حقیقت آپ کی زندگی کا وہ سفر اس سفر کا آغاز ہوگا جس سفر کو آپ ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ ہر سانس کے ساتھ، ہر بدلتے لمحے کے ساتھ آپ ایک نئی بات، ایک نئی چیز، ایک نئی آپ کہہ لیجئے کہ ویژن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، ایک نیا ایکسپیرینس آپ گین کر رہے ہوں گے ہر بدلتے لمحے کے ساتھ۔ پاور آف تھاٹس پہ یا سوچوں کی طاقت پہ اگر میں ویڈیوز بنانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ گھنٹوں کی ویڈیوز بن جائیں گی، لیکن ہماری بات مکمل نہیں ہوگی۔ ہم بہت ساری باتیں اس ہی ٹاپک کے اوپر کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہت سارے کمنٹس بھی آنے والے ہیں، بہت سارے کویسچنز آپ کی طرف سے آنے والے ہیں، اور ہر طرح کے کویسچنز جو ہیں وہ بالکل ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ متفق نہیں بھی ہے تو نو پرابلم، کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن ہم جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں اختلاف رائے بالکل ہو سکتی ہے اور ہر کسی کو اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہر ایک بات کو ہم پازیٹیو نوٹ کی طرف لے کے جائیں، یعنی کہ ہم کسی بھی قسم کی کنٹراڈکٹری ڈیبیٹ میں نہ پڑیں، نہ کومنٹس میں، نہ ہم اپنی ویڈیو میں کسی بھی کنٹراڈکٹری ڈیبیٹ کی طرف جائیں گے۔ اور اگر ایسا فیل ہوا کہ کوئی صاحب یا صاحبہ جو ہے ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی قسم کی کنٹراڈکٹری ڈیبیٹس کی طرف جانے کی، تو معذرت کے ساتھ ان کو ہم بالکل اگنور کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں پر منافقین کی بات ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں فساد برپا نہ کرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ تو فساد برپا کرنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری کسی بھی بات سے کبھی بھی فساد برپا نہ ہو۔ اگر فرض کیجئے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے نا کہ کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس لڑائی جھگڑے سے نکلنے کے لیے آپ کو جو ہے بیک آف کرنا ہے، آپ کو سر جھکانا ہے تو جھکا لیجئے۔ اگر آپ جو ہے فساد برپا ہونے سے روکیں گے تو اس سے بڑا کام آپ کوئی کریں گے ہی نہیں۔ اینی ویز اس ویڈیو کے بعد جو ہے ہم آپ کی جو کویسچننگ ہوگی اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاور آف تھاٹس کے اوپر مجھے کئی اور ویڈیوز بنانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن ابھی کے لیے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ بتائیے کامنٹس میں آ کے آپ اپنا ریویو بھی پیش کیجئے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ کی سما خراشی کا باعث بنی ہو تو بڑے دل کے ساتھ درگزر کر دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔